آواز بلند صلوات. فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. صلوات بھیجیں. بزرگان دین، عزیزان ملت، آج کی جو مجلس ہے خصوصی طور پر یہ دو یتیموں کا تذکرہ ہے، اور مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ عذر قرآن یتیم پر بات کی جائے. ہر کلمہ گو، ہر مسلمان پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ ان آیات پر گہری نگاہ کرے، سوچے، تھنکنگ کرے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. یہ اصل بات ہے. اور اس لیے روایات معصوم کی کہ کوئی یتیم کھڑا ہو، اس کے سامنے آپ اپنے بچے کو پیار نہ کریں، اس لیے کہ اس کو فیل ہوگا کہ میں یتیم ہوں. ارے اس کا باپ کس انداز سے اپنے بیٹے کو چاہ رہا ہے. اب حضور ہم کوشش یہی ہے کہ میں جو بات بھی عرض کروں عذر قرآن ہو، اور قرآن کا لب و لہجہ دیکھیں. آپ بات کرتے ہیں حضور تو ہم کہتے کہ ہاں آپ یہ فرما رہے ہیں، مگر جو کلام الہی ہے حضور جس سے ہمارا تمسک ہے، وہ کیا فرماتا ہے، اس کا لب و لہجہ یتیم کے بارے کیا ہے. تھوڑی سی آیات عرض کروں گا اور اس کے بعد بات کو تمام کر دیں گے. حضور قرآن نے یہ تنبیہ کی ہے، اور یاد رکھو کہ تنبیہ اسی وقت کی جاتی ہے، وارننگ اسی وقت دی جاتی ہے جب کسی چیز کا خطرہ ہو. معلوم یہ ہو کہ یا انسان بھول جاتا ہے یا انسان کی نیچر میں یہ چیز موجود ہے کہ جس مقصد کے لیے قرآن ہمیں پکار رہا ہے وہ ہماری فیلنگ نہیں ہوتی. اس لیے خدا فرما رہا ہے کہ اے بندہ مومن تو جاگ، میں کیا کہہ رہا ہوں یتیم کے بارے. اب مثلا یہی آیت ہے سورہ ضحیٰ کی، آپ ہزاروں مرتبہ اس سورہ آیہ کی تلاوت کی ہوگی، مگر آپ دیکھیں حضور فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ وَلَا تَنْهَرْ. جہاں یتیم کو رکھا وہاں سائل کو بھی رکھا. یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اتر جائے.
اور یاد رکھے کہ 23 پلیس ہے قرآن مجید کے جس میں یتیم کا تذکرہ ہوا ہے. اور یاد رکھیں کہ اینیمل جب جو ہوتا ہے اینیمل کو بھی یتیم کہا جاتا، مگر اینیمل کی مدر کا جب انتقال ہو تو وہ یتیم ہوتا ہے. اور انسان جو ہے، ہیومن جو ہے، وہ اس کو یتیم اس وقت کہتے ہیں جب اس کی باپ کی ڈیتھ ہو جائے. تو یہ ہے فرق اینیمل میں اور ہیومن میں، انسان میں. اب قرآن یہ فرما رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم پر قہر نہ کر. جنکی کی بات نہیں ہے. قہر کہتے ہیں غلبے کو، غالب آ جانا کسی پر، اس کو اٹھنے نہ دینا. زمین پر گرا دیں کسی کو پہلوان، دوسرے پہلوان کو تو غالب آ گیا. ہاں، کسی کی تھنکنگ اور فکر جو ہے اس کو دبانا، یہ بھی غلبہ ہے. کسی کو اس انداز سے بولنے کی اجازت نہ دینا، یہ بھی حضور غلبہ ہے. پابندی لگا دینا، یہ بھی غلبہ ہے. بعض چیزیں جب انسان ہسٹری میں دیکھتا ہے تو کمال ہے آل محمد کی وہ عظمت اور ان کے گھر کی مستورات کی عظمت، کہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا مگر حضور وہ بچہ جو فاطمہ بنت اسد کی گود میں پروان چڑھ رہا ہے، جب وہ نبی بنتا ہے، اور نبی ہوتا، نبی تو تھے جن اعلان رسالت کیا، تو فوراً یہ فرمایا کہ نہیں. فاطمہ بنت اسد جب کھانا تیار کرتی تھیں تو اپنے بچوں کو بعد میں دیتی تھی، پہلے مجھے کھلاتی تھیں. حضور یہ کیا ہے؟ ابھی تو قرآن اترا ہی نہیں، ابھی تو یہ آیات اتری نہیں، تو معلوم ہوا کہ اس گھرانے میں حضور کچھ چیزیں پہلے موجود ہیں جو سیرت کو رکھ کے مستورات بھی چلتی ہیں. حضور قرآن نہیں اترا، قرآن تو بات کی بات ہے، ابھی تو حضور بچے ہیں. تو معلوم یہ ہوا حضور کہ کچھ قدریں ہیں ایسی کہ جو ابھی اس گھر میں باقی ہیں، یعنی ملت ابراہیمیہ کی جو اقدار ہیں وہ اس گھر میں حضور آ رہی ہیں. تقہر، غلبہ رکھنا. تو معلوم یہ ہوا برادران ایمان، کل کی ایک نیوز ہے، اور آپ نے بھی شاید دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو. میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو پاکستان میں ایک آدمی نے 5 سال کی بچی کو، نوجوان تھا وہ لڑکا، اس نے اٹھ کو اٹھا کے حضور کینال میں پھینک دیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو پولیس نے پکڑ لیا. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا اور اس کے بعد حضور، اور عربوں میں یہ زیادہ چیز تھی. تو بھئی کیوں مارا؟ حضور وہ اس کی بھتیجی تھی، تو مارا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ یتیم ہے، اور کل جب بڑی ہوگی تو پراپرٹی کا مطالبہ کرے گی. حضور یہ حادثات ہیں، واقعات ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ ادھر ہوئے ہیں اور ادھر نہیں ہو سکتے. جس کا بھی دل سیاہ ہو جائے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. صلوات پڑھ دو محمد والے. تو آپ تو ایمان کی بات کرتے ہیں حضور، مومن سے بھی یہ کام ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب بہت سنی ہوئی بات ہے کہ بھئی ایک عرب کے ہاں بچی پیدا ہوئی اور وہ گھر میں نہیں تھا، تو اس زمانے میں یہ عرب چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا نہ ہو.
تو مستورات جو ہوتی تھی وہ بچی کسی دوسرے کو دے دیتی تھیں کہ باپ جب آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میرے بعد میری بیٹی پیدا ہوئے تو اس کو زندہ دفن نہ کر دے. تو حضور اس نے کسی نیبر کو دے دی اور بچی پروان چڑھتی گئی، اور جب بچی وہ 5 سال کی ہو گئی تو اس کے گھر کھیلنے آئی اور اس نے اس بچی کو دیکھا. جب دیکھا تو کہا یہ تو میری ہم شکل ہے. باپ نے کہا اللہ اکبر. تو وائف سے پوچھا بھئی یہ کیا بات ہے، یہ شکل میری لگتی ہے. اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ کیا، اب چونکہ 5 سال کی ہے اور ماشاءاللہ باپ ہے اور باپ کے دل میں رحم ہوگا، تو اس نے بات ساری بتا دی. جب بتا دی اللہ اکبر تو وہ اس کو لے گیا اور حضور اس کی قبر کھودی. جب قبر کھودی تو اسی کی زبان سے یہ الفاظ ہے، بعد میں اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب ظاہر ہے جب کلمہ پڑھ لیا تو بات بھی بتا رہا تھا کہ افسوس ہے، اللہ کے رسول قرآن یہ کہتا ہے کہ یتیم پر رحم کرو، میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کیا. کیا کیا کہ حضور اس کی قبر کھودی اور وہ میرے پاس کھڑی تھی اللہ اکبر، اور میرے کپڑوں پر وہ گرد اٹھتی تھی، مٹی اٹھتی تھی، اور وہ پڑتی تھی جس میں اس کو میں نے دفن کرنا تھا. وہ آگے بڑھتی تھی اور میرے جسم اور کپڑوں سے مٹی جھاڑتی تھی. حضور رونا آ جاتا ہے اللہ اکبر. کیا ان لوگوں میں دل تھا، اور میں نے اسی لڑکی کو زندہ درگور کر دیا. تو یہ دنیا ہے برادران ایمان جہاں اگر رحم نہ ہو، بھائی جس کی ابتدا قرآن کی ہو رہی الحمدللہ رب الرحمن الرحیم، اس کے فالور اگر ایسا کام کریں. بہت سے واقعات ہیں حضور، آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، نیوز یہ وہ سب ہو رہا ہے آج کل. اللہ اکبر. تو معلوم ہے کہ یتیم کو غلبے میں نہ رکھو، اصل یہ ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور پھر حضور سائل کو جھنکی نہ دو. دو ہی چیزیں ہیں، یتیم کی پرورش کرنی ہے تو غلبے میں نہ رکھو، اور اگر سائل آ گیا ہے تو جھنکی نہ دو. ہمارا طریقہ ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اگر کوئی آدمی بار بار سوال کرے تو اینڈ پر ہم جذبات میں آ جاتے ہیں. بھائی ہر آدمی آ جاتا ہے، یہ کوئی نہیں ایسی بات نہیں ہے. مگر ظاہر ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، آسان طریقے سے اس کو ٹال دو اگر نہیں دے سکتے، مگر حضور اس کو جھنکی نہ دو، انسلٹ نہ کرو. اب یہ پہلی وارننگ قرآن نے دی یتیم کے بارے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے حضور، جس کی وجہ سے یتیم کی لک آفٹر نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے یتیم کو پس پشت ڈالا جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. دوسری چیز کیا ہے؟ مال ہے بھائی. اور جھگڑا زیادہ کس پہ ہوتا ہے؟ مال پر ہوتا ہے. دنیا میں جھگڑا جتنا بھی ہے مال پر ہے. ابھی تو ماشاءاللہ کئی انکشافات آ رہے ہیں کہ نہیں فلاں کنٹری نے فلاں کنٹری کو وہاں آئل کے لیے راستہ نہیں دیا تھا، اس لیے وہ وبال جان میں آ گیا. تو معلوم ہے کہ اصل جھگڑا مال ہی ہے بھائی. گھروں میں بھی زیادہ جھگڑا مال پر ہوتا ہے، اور ڈیورس بھی زیادہ مال پر ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دو محمد والا. حالات ایسے ہیں. تو حضور اسلام نے ہمیشہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یعنی وارننگ دی ہے. اللہ اکبر. کہ ہاں یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ہاں اگر وہ تمہارے ذمہ داری ہے اور آپ نے لے لی ہے تو اس کو احسن طریقے سے خرچ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اس کے لیے مال کو بچا کے رکھو.
اب حضور یہ کمال ہے. اور اس کے بعد مسلمان یہ نہ سمجھے کہ نہیں یہ حکم فقط ہمارے لیے ہے. ہم کلمہ گو ہے نا، مسلمان ہم ہے نا بھائی. یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے سر پر ایک جو چیز ہے اسلام نے لاگو کر دی ہے. نہیں، خود قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. اللہ اکبر، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ لیا. بھئی کیا ایگریمنٹ ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. یہ جو عبادت کا لفظ ہے حضور، یہ پہلی امتوں میں بھی ہے اور وہاں بھی یہ وارننگ دی گئی ہے کہ عبادت اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین. اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. عجیب آیت ہے حضور، اسی پر غور کر لے بندہ تو کافی ہے. انسان کو چاہیے برادران ایمان، چاہے بزرگ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، قرآن مجید کو پڑھے اور ٹرانسلیشن سے پڑھے. کچھ نہ کچھ ہدایت لازمی آتی ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. اب حضور آپ کہیں نہیں زکوٰۃ تو ہم پر ہی ہے، پہلی امتوں پر بھی تھی. اور خدا نے تو ایگریمنٹ لیا کس سے؟ بنی اسرائیل سے، کہ زکوٰۃ بھی دو، نماز بھی پڑھو. اب یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بھی حلیہ بدل دیا، اور آج کل ماشاءاللہ کچھ ہمارے لوگ بھی ہیں چاہتے ہیں کہ حلیہ بدل لیں. نہیں، نماز ہے حضور، اور اس کی اہمیت اس تمام انبیاء کے زمانے میں تھی. بلکہ ایک روایت ہے حضور، میں سنا دوں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عجیب روایت ہے کہ ان کا جب وقت شہادت قریب تھا اور امیر المومنین کی گود میں تھے، اور اس کے بعد ایک جو نے پوچھا، جو یا کرسچن تھا میں بھول رہا ہوں، کہ پیغمبر نے آخری وصیت کیا کی؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ ان کی زبان سے 3 مرتبہ آخری الفاظ یہی نکلے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وقت وفات وہ اسی کی وصیت کرتے ہیں. اللہ اکبر، یعنی نماز کی اتنی اہمیت ہے. تو معلوم برادران ایمان یہ چیزیں پہلے بھی تھیں. اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ. عجیب آیت ہے. ہاں، کہ وہ کیا ہیں؟ کہ وہ یتیم کی رسپیکٹ نہیں کرتے اور مال کو عزیز سمجھتے ہیں. مثلاً مثال دو، یہ سب کے ساتھ ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں، لیکن قرآن جو کہتا ہے حضور اس پر ہمیں حق کو دبانا نہیں چاہیے. وہ بات ضرور سنانی چاہیے، اچھی لگے یا بری. کہ مثلاً ایک آدمی آ گیا ہے اور میرے پاس مال ہے، میں دے سکتا ہوں، اور وہ مستحق ہے اور یتیم ہے، تو میں حضور اگر اس کو ٹال دوں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ. ہاں یہ یتیم کی رسپیکٹ نہیں کرتا ہے، اہمیت نہیں، مال کو اہمیت دیتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کہ وہ دل میں چبھتی ہیں حضور، چاہے اچھی بات بھی ہے تو وہ چبھتی ہے، اس لیے کہ ویکنس ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دو محمد والا. تو یہ کیا ہے؟ اب حضور ایک اور آیت سنیں، زیادہ بات کو ہم نہیں بڑھانا چاہتے کیونکہ مصائب کی طرف بھی جانا ہے.
अलम यजिद का यतीमम फाहवा, ये आयत आपने सुनी हुई है हजारों मरतबा, लेकिन नहीं, थोड़ा सा मैं तवज्जो देना चाहता हूं। तो आवा क्या है? ऐ रसूल, हमने तुझे यतीम पाया तो पनाह दी, हम यही ट्रांसलेट कर देते हैं। हजूर नहीं, ये बात नहीं है। पनाह दी, पनाह तो वक्ती तौर पे भी होती है, 10 मिनट के लिए भी पनाह है, घंटे के लिए भी पनाह है हजूर, और 6 ईयर के लिए भी पनाह है, 1 ईयर के लिए भी पनाह। ये पनाह नहीं है जो हमारी जबान में होता है कि वो भाग के आया है, दुश्मन उसके पीछे हैं, नहीं, और वो जान बचाने के लिए आ गया है, नहीं, ये पनाह नहीं है, ये जो कुरान की है। आवा, आवा के मीनिंग है कि ऐ रसूल, हमने तुझे ऐसे बंदे के सपुर्द किया कि जो तुम्हारी ऐसी तरबियत कर रहा है कि कल जो तूने मैसेज देना है या आगे बढ़ना है, उसने तुझे कंप्लीट किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जब मैंने हजूर डिक्शनरी में इन अल्फाज पर गौर किया तो मैं तड़प उठा कि ये मुसलमानों को क्या हो गया है, ये मुसलमान क्या है कि किसके यहां तरबियत थी। और फिर वो रवायत भी मैंने देखी हजूर, मैंने वो रवायत देखी और हैरान हुआ कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो रहा है और सारे बेटे सिराने खड़े हैं और 8 साल का सिन है पैगंबर का। भाई अभी बालिग तो नहीं हुए ना भाई, आपके नजदीक, हमारे नजदीक तो वो उस वक्त नबी थे जब कुछ भी नहीं था, लेकिन आपके नजदीक तो है ना हजूर कि नहीं नहीं अभी नबी नहीं हुए, ये बच्चे हैं। तो हजूर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कह दिया कि भी कौन इसकी किफालत करेगा। तो मालूम फिक्र उनको भी थी, क्या और नहीं बच्चे थे? तो मालूम है यतीम की फिक्र अब्दुल मुत्तलिब को थी। अल्लाह अकबर। तो सबने लब्बैक कहा भाई, खुद अबू लहब ने आगे बढ़कर कहा, और जिसने पैगंबर की विलादत पर एक लौंडी को आज़ाद किया। और इस पर बड़ी अजीब रवायात है, बात आ गई, कहते चलूं कि नहीं उसने लौंडी आज़ाद की इसलिए हजूर जहन्नम की आग में उसको पूरा नहीं डाला गया, सिर्फ एक जगह से थोड़ी सी आग उसको पड़ती है, समझिए बात। तो जिसने सिर्फ लौंडी आज़ाद कर दी हजूर, उसके पूरे जिस्म को तो खुदा ने महफूज कर लिया जहन्नम से, और एक पाँव पर थोड़ा सा जो है जो ज़रब लगती है आग की, समझिए बात। तो जिसने इतने साल पाला उसके लिए कुछ नहीं है। सलवात पढ़ दो मोहम्मद। तो अब उसके बाद हजूर क्या हुआ, क्या सबने कहा, मगर नहीं, पैगंबर से पूछ लिया कि ऐ अब्दुल्ला के बेटे आप किसके पास जाएंगे। तो यहाँ कुछ मुफस्सरीन ने अजीब अजीब बातें की हैं कि पैगंबर के साथ खुदा ने रूहुल कुद्स लगा दिया था और वो पैगंबर की डेली तरबियत करते थे, समझिए बात। जब तरबियत करते थे तो हजूर फिर रूहुल कुद्स ने कहा कि ना इधर जाए ना उधर, अबू तालिब का दामन पकड़ लो। तो पैगंबर आगे बढ़े और उन्होंने चचा अबू तालिब का दामन पकड़ लिया। मैं कहता हूँ ये भी मान लेते हैं कि रूहुल कुद्स तरबियत करता था, लेकिन याद रखो कुरान जो कह रहा अलम यजिद का यतीमम फावा, ए रसूल आपको यतीम पाया तो पनाह दी। आवा यानी कौन तरबियत कर रहा है, अरू इब्तदा है, खाना तो उस घर में खा रहे हैं और वो मस्तूर और वो औरत जो है अपने बच्चों को नहीं खिलाती, पैगंबर को पहले खिलाती है। तो कुछ तरबियत की बात तो पैगंबर भी अबू तालिब भी करते होंगे ना, और बाहर जाते हैं तो अबू तालिब फिक्रमंद क्यों हो जाते हैं? तो मानना पड़ेगा हजूर ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें क्या रमज है। तो मालूम है हजूर कि आवा उस पनाह को कहते हैं, उस तरबियत को कहते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं। डॉक्टर बनाना चाहते हैं उस यतीम को, इंजीनियर बनाना चाहते हैं जी, और उसको नमाजी बनाना चाहते हैं, तो सारी चीजें उसके लिए कंप्लीट मुहैया करो।
کہ وہ بے نماز بھی نہ ہو، بے روزہ بھی نہ ہو، خائن بھی نہ ہو، جھوٹ بھی نہ بولے۔ حضور اس کا تعلق تو ڈاکٹری سے نہیں ہے نا، تو معلوم ہے کہ تربیت ایسی ہو کہ جو کمپلیٹ ہو۔ جب کمپلیٹ ہو تو حضور وہ تربیت ایسی وہی کر سکتا ہے جو خود بھی خائن نہ ہو اور خود بھی جھوٹا نہ ہو۔ صلوات پڑھ دو۔ اب کدھر گئی حضور وہ تربیت؟ اور آگے بڑھی ہے حضور، بس تھوڑا تھوڑا بات کو تمام کر رہا۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہ تو نے نہیں دیکھا ہے رسول، وہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اور یتیم کو دھکے دیتا ہے، ٹھوکریں مارتا ہے۔ تو نے نہیں دیکھا؟ یعنی یہ کیا آ رہا ہے الذی یکذب بالدین؟ نہیں، یعنی اگر وہ روز جزا پر یقین رکھتا ہوتا کہ میری موت بھی آنی ہے اور میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو کبھی یہ حرکت نہ کرتا۔ اس لیے کہ وہ یتیم کو دھکے اس لیے دے رہا ہے کہ اس کو ڈے آف ججمنٹ پر یقین نہیں ہے۔ اب حضور سورہ بلد کی آیات سن لیں اور اس کے بعد میں مصائب کی طرف بڑھ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ فکو رقبہ۔ رقبہ کیا ہے؟ گردن کو چھڑانا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جو غلام ہے، جو تنگ ہے، ذمہ داری ہے مجھ پر بھی، آپ پر بھی، سب پر بھی، ہر کلمہ گو پر بھی۔ فکو رقبہ۔ اور اس کے بعد حضور آگے کیا ہے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ مسغبہ ہے کھانا کھلانا، کھانا کھلاؤ بھائی، یہ بھی ایک عمل ہے۔ یتیماً ذی مقربہ، جو یتیم تمہارا نزدیکی ہے، رشتہ دار ہے، ریلیٹیو ہے، ذی مقربہ تمہارا قریبی ہے، اس کی لک آفٹر کرو۔ 4 چیزیں آ گئی، 3 چیزیں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ او مسکیناً ذی متربہ، اور جو محتاج ہو حضور اس کی بھی مدد کرو۔ 4 چیزیں آ گئیں۔ یقیناً سب کرتے ہیں، سب کا عمل ہے ماشاءاللہ، اور یقیناً ایسی کمیونٹی میں یہ عمل ہے الحمدللہ، کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر آدمی کرتا ہے۔ مگر 4 کنڈیشن آ گئی۔ کسی کی گردن جھکی ہوئی ہے یعنی اس کو آزاد کرنا، کھانا کھلانا بھوکے کو، محتاج کو، یتیم کی لک آفٹر کرنا جو آپ کا قریبی ہے، محتاج کی مدد کرنا۔ 4 چیزیں آگے۔ اب قرآن کے آگے الفاظ سنیے حضور، آپ کس بلندی پر کھڑے ہیں جس میں یہ 4 کوالٹیز ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ اولئک اصحاب المیمنہ۔ اس آیات کو اٹھا کے سورہ بلد میں دیکھنا حضور، آپ کو لطف آئے گا اور اطمینان ملے گا اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں وہی لوگ صاحب ایمان ہیں۔ فقط صاحب ایمان نہیں بلکہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمارے برادر پنجو صبح کے جو لیکچر میں کہہ رہے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ وہی تواصوا بالصبر ہے، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ میں پہلے خود صابر ہو گے تو صبر کی تلقین کریں گے۔ وتواصوا بالمرحمۃ، یعنی وہ رحمت کے سائے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اولئک اصحاب المیمنہ، اور یہی وہ اصحاب ہیں جو جنتی ہیں۔ یاد ہے نا حضور، اصحاب 2 قسم کے ہیں بھائی، یہ نہ کہنا کہ اصحاب سب ایک جیسے ہیں۔ صلوات پڑھ دو۔
اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ ہے نا آقا. اصحاب کا نام آئے تو آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا. ایک صلوات پڑھ دو. آپ کا نعرہ کسی نے نہیں سنا، پھر لگاؤ. تو معلوم ہے کہ ہر آدمی دو قسم کے، اگر مومن بھی دو قسم کے ہیں، اصحاب بھی دو قسم کے ہیں. سمجھیے یہ بات، ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ کون لوگ ہیں جن میں 4 کوالٹیز ہیں؟ کسی کو غلامی سے آزادی دینا، کسی محتاج کو کھانا کھلانا، کسی کی مدد کرنا، یتیم کی لک آفٹر کرنا، وہ مومن ہے. حضور اور صبر پر چھایا ہوا ہے. 3 چیزیں. اور حضور اس کے بعد کیا وہ صاحب رحمت ہے. اللہ اکبر. 4تھی چیز ہے وہی جنتی ہے بھائی. تو بات ختم ہو گئی. اب اور میں آگے نہیں بڑھتا، بس اسی پر 2 حدیث بیان کر کے. حضور یتیم کا بڑا مرتبہ ہے. پیغمبر نے حدیث فرمائی، آنا وکافل الیتیم فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں ایک جگہ جنت میں ہوں گے. جو رحمت للعالمین کے پہلو میں ہو. اللہ اکبر. اور پھر حضور یہ بھی حدیث سن لیں کہ لبقاء الیتیم عرش الرحمن. اللہ اکبر. کہ جب یتیم روتا ہے تو اس کا عرش ہلتا ہے. پلیز خدا را برادران ایمان، اگر کسی یتیم کو دیکھو تو اس کو اتنا پیار کرو کہ اس کے ذہن سے والد کی شفقت بھول جائے. بڑا درجہ ہے. اور اس کے بعد حضور ایک شخص آیا، بلکہ ایک اور حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا دموعہ فی کف الرحمن، کہ جو یتیم کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے وہ خدائے رحمان کے ہاتھ پہ گرتا ہے. اللہ اکبر. ایک شخص آیا بارگاہ رسالت میں، اور وہ لڑکا تھا. اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں یتیم ہوں اور میری بہن جو ہے وہ بھی 7 سال کی ہے، یتیم ہے. میں بھی یتیم ہوں، ایک میری والدہ ہے اور ہم بھوکے ہیں. اللہ کے رسول ہمیں کچھ دیجئے. تو پیغمبر نے بلال سے کہا کہ جاؤ کچھ لے کر آؤ. حضور بلال کدھر گیا؟ دوستو آپ سے کہاں کھانے کو کچھ ملے گا. ہاں کہیں سے وہ ساس کتنی 21 کھجوریں لایا. عجیب روایت ہے. تو پیغمبر نے فرمایا یہ 7 تمہارے لیے ہیں. بھئی زمانہ ایسا تھا، یہ نہ کہیں کہ پیغمبر کے پاس ایسا غربت تھی. 7 تمہارے لیے ہیں، 7 تمہاری سسٹر کے لیے، 7 تمہاری ماں کے لیے. جب وہ چلنے لگا اور اس نے دعا دی تو معاذ بن جبل اٹھے. بس آخری بات کہہ کے میں مسائل پہ آ رہا ہوں. معاذ بن جبل اٹھے. جب جبل اٹھے انہوں نے اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، پیار اور شفقت کا. تو پیغمبر نے فرمایا معاذ بن جبل یہ تو نے کیا کیا؟ ہاتھ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ میں نے محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھا ہے یتیم کے سر پر. تو پیغمبر نے فرمایا یاد رکھو کہ جو آدمی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور جتنے بال اس آدمی کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں خدا اس کی اتنی برائیاں ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. دوستو بات میں نے کہہ دی، جو عام یتیم کے سر پر مجھ جیسا گناہگار بندہ یا کوئی بندہ بھی ہاتھ رکھ دے جو اس کے بالوں کے اوپر آ جائیں اور حضور اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں اور گناہ ختم ہو جاتے ہیں. جو اتنا عرصہ وہ در یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا رہا، جس نے در یتیم کو پالا ہو
ارے اس کی وہ نیکیاں ختم ہو گئیں، وہ جہنم میں جائے گا؟ کیا کہتا ہے مسلمان؟ تیرے پاس انصاف نہیں ہے، ترازو نہیں ہے، قرآن تیرے پاس ہے۔ مگر دوستو، یتیم پر کبھی ظلم نہ کرو۔ آج ہم کیوں جمع ہیں؟ کچھ دو یتیم ایسے ہیں، محمد و ابراہیم ہیں، حضرت مسلم کے شہزادے ہیں، اور حضور دو روایات ہیں، عجیب روایات ہے۔ کچھ نے کہا کہ بابا کے ساتھ آئے تھے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، میدان کربلا سے نکلے تو پکڑ لیے گئے اور ابن زیاد کے حوالے کر دیے گئے۔ مگر ہاں، اکثر یہی سنتے ہیں ہم بچپن میں کہ وہ باپ کے ساتھ آئے تھے۔ جب بابا کے ساتھ آئے تھے تو حضور حضرت ہانی کو جب شہید کیا ابن زیاد نے، یہ عبداللہ ابن زیاد نے، تو اس کے بعد حضور وہ شہزادے حضرت مسلم نے قاضی شرعی کے پاس بھیج دیے۔ ارے جب حضرت مسلم شہید ہو گئے اور ابن زیاد ملعون کو یہ پتہ چلا، اللہ اکبر، کہ ہاں کہ یہ بات ہے کہ بھئی امام حسین کے دو بھانجے جو ہیں وہ بھی اسی کوفہ میں ہیں، مسلم کے شہزادے ہیں، تو اس نے کہا کہ جس کے گھر میں ہوں وہ شہزادے، اس گھر کو جلا دیا جائے گا۔ اور حضور جب اس نے قاضی شرعی نے یہ سنا تو وہ شہزادوں کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ ایک تو آپ کے بابا شہید ہو گئے ہیں، اور دوسرا اب ایک اور سختی آ گئی ہے کہ ابن زیاد آپ کو طلب کر رہا ہے۔ اے شہزادوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں شہید نہ ہو جائے، یہ میرے گھر کو آگ نہ لگا دی جائے، میں کسی جگہ بھیج دیتا ہوں۔ حضور اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام اسد ہے، اور اس نے اس کے حوالے کیا کہ آج عراقین یعنی عراق کی طرف کچھ لوگ جا رہے ہیں، مدینہ کی طرف، باب عراقین پر، تو اے میرے بیٹے تم ان بچوں کو لے جاؤ، اور 50 درہم بھی دیے، اور ان کو وہاں اس قافلے میں چھوڑ دو چونکہ یہ مدینہ پہنچ جائیں۔ حضور جیسے ہی اسد نامی بیٹا اس کا ان شہزادوں کو لے کر گیا، جب وہاں پہنچا، اللہ اکبر، تو دیکھا کہ قافلہ آگے جا رہا ہے اور رات ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو آگے نکل گئے اور ان کے قدموں کے نشانوں پر آپ پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جائیں۔ بچے چھوٹے تھے، راستہ بھول گئے اور ساری رات چلتے رہے۔ اس کے بعد صبح کے وقت ایک باغ میں پہنچتے ہیں، اور حضور جب باغ میں پہنچتے ہیں تو صبح ہو گئی۔ جب صبح ہو گئی تو دونوں بھائی ایک درخت پر جا کر بیٹھ گئے کہ ہمیں کوئی دیکھے گا نہیں۔ ہاں، ایک عورت آئی پانی بھرنے کے لیے کنویں پر، جب اس نے دیکھا کہ دو چاند سی تصویریں ہیں جو پانی پر پڑ رہی ہیں کنویں میں، اس نے پلٹ کر دیکھا، دو بچے ہیں، اور اس نے پکارا کہ اے شہزادے آ جاؤ۔ بچے سہمے ہوئے تھے، کہا کہ ہم مسلم کی اولاد ہیں، ہمیں لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، میں مومنہ ہوں، میں جناب بطول کو بھی مانتی ہوں اور جناب زینب کو بھی مانتی ہوں۔ دوستو، دونوں شہزادے آ گئے، نیچے اترے۔ اس کے بعد وہ عورت جو ہے اس کو اپنی مالکن کے گھر لے آئی۔ جب مالکن کے پاس پہنچے، مالکن نے بہت پیار کیا۔ اے شہزادے تم کون ہو؟ کہا جناب محمد مصطفیٰ کو جانتی ہو، امیر المومنین کو جانتی ہو، حسن اور حسین کو جانتی ہو، تو حضرت مسلم کو جانتی ہو۔ بس وہ رو رہی تھی، بچے بتلا رہے تھے۔ اس نے حضور بہترین کمرہ دیا شہزادوں کو، اور شہزادوں کو کمرہ دینے کے بعد شہزادے جو وہاں آرام کرنے لگے۔ مدت کے بعد یقیناً برادران ایمان، جب شہزادوں کو کوئی سونے کی جگہ ملی تو انسان کو فطرت نیند آ جاتی ہے۔ حضرت محمد جو بھائی بڑے تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہہ دیا، اے بھائی ابراہیم، آج کتنا بہترین بستر ملا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اکٹھے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر سو جائیں۔ دونوں شہزادے رات کو سوئے ہوئے تھے، اور حضور اس مومنہ عورت کا، بعض کہتے ہیں کہ اس کا داماد تھا، بعض کہتے ہیں اس کا
शौहर था। वो मलऊन रात को आया और हजूर जैसे ही आया तो वो उस कमरे में आराम करने लगा। उस बुजुर्ग माई ने कहा कि मलऊन तुझे क्या हो गया, तू बहुत थका हुआ है। कहा कि मुस्लिम के शहजादे जेल से भाग गए हैं, मैं उनकी तलाश में तमाम रात फिरता रहा हूँ। उसने कहा तुम आराम से सो जाए, मगर वो थका हुआ था। इधर से दोनों भाई अपनी गर्दन में बाहें डाले सो रहे थे। अरे इब्राहिम को ख्वाब आ गया कि रसूल खुदा खड़े हैं, अमीरुल मोमिनीन खड़े हैं, जनाब फातिमा खड़ी हैं। और हजूर जब उसने देखा कि है शहजादो हम आपका इंतजार कर रहे हैं, दोनों शहजादे उठे, तड़प कर बेसाख्ता रोने लगे, बुलंद आवाज से रो रहे थे। हारिस मलऊन ने जब शहजादों की आवाज सुनी तो कहा कि हमारे घर में कौन रो रहा है, खुदारा बतलाइयो बिरादरान ईमान। हाँ, यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखना गुनाह खत्म होते हैं। मगर वो मलऊन जब आया बच्चों को ढूंढते हुए, पहले तो ये मिलता है कि उसने बच्चों को तमाचे मारने शुरू किए, हजरत मोहम्मद के दांत भी टूट गए। उसके बाद दोनों शहजादों को चोटियों से पकड़ा और हजूर रस्सियों से बांध दिया। अल्लाह अकबर। सुबह का वक्त हुआ, दोनों शहजादों को लेकर वो नहर फुरात की तरफ चला। जब चला तो हजूर शहजादों ने पूछा हमें किधर ले जा रहा है? कहा आप दोनों को मैं ज़िबह करने के लिए ले जा रहा हूँ। कहा कि हमको ऐसी जिन्स नहीं है कि हमारा कोई खरीदार ना हो। अरे बाजार में ले जाओ, हमें फिरोख्त कर दो, इतना कह दो ये आले मोहम्मद से है, लोग हमें खरीद लेंगे। या जिंदा इब्ने ज़ियाद के पास ले जाओ। हजूर उसने कोई बात ना मानी। आखिर में शहजादों ने कहा दरिया के किनारे है, हमें 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। दोस्तों दोनों शहजादों ने नमाज पढ़ी। अब खुदारा आप बतलाइए इस सीन को जरा देखे। इधर बड़ा भाई खड़ा हो, इधर छोटा भाई खड़ा हो। हजूर बड़े भाई की तरफ वो तलवार लेकर, छोटा देख बड़े मलून हारे और वो सर को कलम करना चाहता हो। खुदारा बतलाइए भाई बर्दाश्त करेगा नहीं, रस्सियों में हाथ बंधे हुए थे। मगर जैसे ही उसने मोहम्मद का सर कलम किया, दोस्तों छोटा भाई इब्राहिम जाकर लाश से लिपट गया। और जब लिपट गया तो खून में गलतान हो गया। वो छोड़ता नहीं था भाई को। इस मलऊन ने उसका सर भी कता कर दिया, दोनों शहजादों के सरों को अरे पानी में फेंक दिया। मातम हुसैन।